أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہم پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں آگے بڑی خوبصورت تلاوت کی قاری صاحب نے، اور اس سیگمنٹ میں آیت نمبر سورہ بقرہ کی 89 نمبر آیت تلاوت کی گئی. یہود کا تذکرہ جاری و ساری ہے. اس آیت کریمہ کا ہم پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. ارشاد فرمایا، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو وہ جان اور پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہو. اس آیت کریمہ آیت نمبر 89 میں 89 میں اللہ پاک نے ایک بڑی دلچسپ تاریخی حقیقت کو واضح کیا، اس سے پردہ بھی اٹھایا ہے، اور جو ایک زبردست تعلیم ہے امت مسلمہ کے لیے بھی اور آج کے یہود کے لیے بھی، وہ اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے. ارشاد فرمایا کہ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب وہ کتاب ان کے پاس آئی اللہ کی جانب سے جو ان کی اپنی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، یعنی جو ان کے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی تھی. اور اس سے پہلے جو ہے یہود کا یہ معمول تھا کہ وہ کافروں پر فتح حاصل کرنے کے لیے اس نبی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. اب یہ جو یہود کے قبائل مدینہ منورہ میں آباد تھے، بنو قریظہ ہے، بنو نضیر ہے، ان کی جو ہے وہ لڑائی رہتی تھی مدینہ کے رہنے والوں سے، جس میں
اوس اور خزرج ان کے بڑے قبائل تھے. تو جب یہ آپس میں صف آرا ہوتے، آپس میں جب ان کی لڑائی ہوتی، آپس میں جب ان کی جنگ ہوتی، تو ایک ان کا وہاں پر تعارف تو تھا کہ یہ اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں. تو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں اور یہ زمین ان کے آنے کی جگہ ہے. جب وہ یہاں پر آ جائیں گے، تم آج ہم سے لڑ لو، تم ہمیں تنگ کرتے ہو کر لو، لیکن جب وہ نبی آ جائیں گے اس سرزمین پر اور وہ آئیں گے غالب ہونے کے لیے، تو جب ہم انہیں یہاں پر اپنے درمیان پائیں گے تو پھر تم دیکھنا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تم جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی اور تمہیں ہم مدینے سے نکال دیں گے، تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے اور تمہاری خیر نہیں ہوگی. اور نہ جانے کیا کیا انہیں کہا کرتے تھے. اور جب جنگ کے لیے آتے تھے تو باقاعدہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تھے اللہ کی بارگاہ. اللہم انصرنا وافتح لنا بالنبی الامی، نبی امی کے وسیلے سے ہماری مدد بھی فرما اور ہمیں فتح بھی عطا فرما. یہ ان کا معاملہ تھا اس وقت کہ جب ابھی تک حضور مدینے میں آئے نہیں تھے، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اور یہ انہوں نے دھاک جما رکھی تھی، انہوں نے روب بٹھا رکھا تھا، انہوں نے دبدبہ، روب اور دبدبہ ان کا قائم تھا. ایک اندیکھی شخصیت جو ابھی آنے والی ہیں، جن کا ظہور ابھی نہیں ہوا، جب ظہور ہوگا تو یہ کیا سے کیا کر لیں گے، اور وسیلے پیش کرتے اور فتح ساری جو ہے وہ حضور کے وسیلے سے یہ سمیٹتے. اور پھر جب یہ ہوا، قرآن اس آیت کریمہ میں بیان کرتا ہے کہ جب وہ نبی آ گئے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، وہ کتاب آ گئی، وہ نبی آ گئے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اس سے پہلے جن کا وسیلہ پیش کرتے تھے ان کا ظہور ہو گیا، وہ خود آ گئے. تو اب کیا ہوا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن کو یہ ڈرایا کرتے تھے اس نبی کے آنے سے، وہ تو ایمان لے آئے اس نبی پر. اوس والے، خزرج والے تیزی سے مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور یہ جو ڈرایا کرتے تھے یہ حضور کے دشمن ہو گئے. یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے، اور یہ کتنی ان کی بڑی ایک سیاہ تاریخ ہے جو قرآن نے یہاں واضح کی ہے کہ یہ کتنے دھوکے باز لوگ ہیں، یہ کتنے فراڈی لوگ ہیں، یہ کتنے دو رخے لوگ ہیں، یہ ظاہر و باطن کے کیسے متضاد لوگ ہیں. ان کی زبان کہاں اور دل کہاں ہوتا ہے یہ دیکھ لو کہ وہ ایمان لے آئے جن کو یہ ڈراتے تھے، اور یہ جو خود ان کے وسیلے سے برکتیں لیتے رہے ہمیشہ، یہ انکار کر بیٹھے. اور صرف انکار نہیں کیا، ان کے دشمن بن گئے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہود سے کہا کہ بولا تم ہمیں ڈرایا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، تو وہ نبی تو آگے تو ہم تو ان پہ ایمان لے آئے، تم نے ہی ہمیں تعارف کرایا ان کا، تم نے ہی ہمیں بتایا، تم نے ہی ہمارا ذہن بنایا، تو آج ہم تو ایمان لے آئے، تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو کہنے لگے یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یوں کہہ کے یہ ٹال کے نکل گئے. تو اس بات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. اور جب یہ ان کے پاس آ گئے جن کا یہ عرفان حاصل کر چکے تھے، بہت اچھی طرح پہچانتے تھے، حضور کے سارے اوصاف ان کی کتاب میں لکھے ہوئے تھے. بلکہ مفسرین نے لکھا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مدینے میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اسی دن انہوں نے جان لیا کہ واقعی یہ وہ نبی آ گئے جن کو تشریف لانا تھا. یہاں اللہ پاک نے اس کو اگر ہم خلاصتاً ذکر کریں نا، آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو باطل ہے، جو کفر ہے، اس کے رد کے لیے اللہ پاک نے جو دلیل دی ہے نا یہاں پر، وہ بڑی زبردست دلیل ہے. اور وہ دلیل اس آیت میں کیا حاصل ہوتی ہے؟ اللہ پاک یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو حق کا منکر ہوتا ہے نا، اس کے پاس کبھی بھی کوئی حقیقی دلیل نہیں ہوتی. یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو حق کا منکر ہوتا ہے اس کے پاس کوئی حقیقی دلیل نہیں ہوتی. اس کے پاس بغض ہوتا ہے، اس کے پاس عناد ہوتا ہے، اس کے پاس سازش ہوتی ہے، اس کے پاس مکر ہوتا ہے، اس کے پاس دجل ہوتا ہے، اس کے پاس فریب، سب کچھ ہوتا ہے اس کے پاس.
حق کے منکر کے پاس حقیقی دلیل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں بھائی، جس نبی کا آپ وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اب آپ ان کو تسلیم کریں۔ آپ ان کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، آپ ان کو تسلیم کریں۔ کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس حضور کے انکار کی، اس لیے قرآن نے ان کو کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم تو اول کافر نہ بنو، تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، اور تم نے سب سے پہلے انکار کیا اس نبی کا۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ ہے وہ آپ کی آمد کے بعد بھی پیش کیا جاتا رہا، اور آپ کی آمد سے پہلے بھی پیش کیا جاتا رہا، اور حضور کے آنے سے پہلے بھی جب وسیلہ حضور کا پیش کیا گیا لوگوں کے کام بنتے گئے، اور حضور کے آنے کے بعد بھی جب حضور کا وسیلہ پیش کیا تو لوگوں کے کام بنتے گئے، اور قیامت تک میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا جاتا رہے گا اور لوگوں کے کام بنتے رہیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی دعاؤں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا اور اپنی مرادوں کو حاصل کیا۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنے وسیلے سے جو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم فرمایا، تو یہ ایک بہت اچھا وظیفہ بھی ہے، مگر حضور کی اطاعت کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ۔ دیکھیں یہ بھی وسیلہ پیش کرتے تھے، مگر انہوں نے ایک الگ کردار لوگوں کے سامنے رکھا۔ وہ کردار آج ہمارے سامنے بھی موجود ہے، اور وہ کردار کیا ہوتا ہے؟ وہ کردار یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ رسول کے نام کی قسمیں بہت کھاتے ہیں۔ یار میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں رسول کی قسم دیتا ہوں، اور میں صرف اللہ کی بات کرتا ہوں، میں تو دین کی بات کرتا ہوں۔ لیکن جب دین پہ عمل کی بات آتی ہے، جب دین پہ عمل کی باری آتی ہے، تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کون سی پتلی گلی سے نکل گئے جو بہت زیادہ اللہ کے نام کو یوز کر رہے تھے، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ ہم تو ٹھیکیدار ہیں، اور ہم یہ ہیں، اور ہم یہ ہیں، ہم بڑے تقوی۔ وہی جو اہل یہود نے کیا، وہ ایک کردار ہے۔ یہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے کہ صرف اللہ رسول کا نام نہیں استعمال کرنا، صرف شریعت اور دین کا اور کتاب کا نام نہیں استعمال کرنا، بلکہ یہ اس لیے چیزیں نہیں آئی ہیں کہ بس ان کا نام لے کے اپنا کام نکالا اور بندہ نکل گیا۔ یہ چیزیں اس لیے آئی ہیں ان کی اطاعت کی جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے، دعوے کم کیے جائیں، عمل زیادہ کیا جائے۔ یہود نے دعوے بہت زیادہ کیے، اور جب عمل کی باری آئی تو کس کو چھوڑ کر گئے؟ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہ چلے گئے۔ تو حق جو ہے وہ اس کی یہ منکر بنے، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ اور کسی بھی قسم کا کوئی کافر دنیا میں آئے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حق کے انکار کی اس کے پاس کوئی حقیقی دلیل نہیں ہوگی۔ یا تو وہ اپنے بغض کی وجہ سے انکار کر رہا ہوگا، یا اپنے عناد کی وجہ سے انکار کر رہا ہوگا، یا اپنی دشمنی کی وجہ سے انکار کر رہا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں بس اس کے پیش نظر ہوں گی، اور وہ انکار کرتے کرتے، حق کا انکار کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب وہ ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا، آپ کا انکار کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو آخر میں وہی جملہ دیکھیں، پچھلی آیت میں بھی لعنہم اللہ تھا، یہاں پر بھی لعنت اللہ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت سے اتنے دور ہو گئے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے ان پر لعنت فرمائی۔ تو کافروں پر، ان لوگوں پر اللہ پاک کی لعنت ہو کہ یہ جو ہے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے سامنے محسوس کرتے ہوئے بھی، اپنے حق کو پہچانتے ہوئے بھی، اور حق کی اس طرح پہچان جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طریقے سے پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا انکار کیا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہم نے 89 پڑھی، یہ ایک تاریخی حقیقت کو ہمارے سامنے واشگاف کرتی ہے۔ ان کا جو دو رخی ان کی تھی، اور ان کا جو ان کا ذہن تھا اور جو ان کا پلان تھا، وہ سب اللہ پاک نے ایک آیت کریمہ میں وہ سب واضح کر کے
جو ہے یہاں پر بتا دیا کہ یہ کس کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بھلے ان کو اپنا وقت ٹالنے کے لیے، وقت پورا کرنے کے لیے انہیں کچھ بھی کہنا پڑے، یہ کہہ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ اس چیز کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اور اسی عمل کے ترک کی وجہ سے آخر میں چند جملے آپ سے کہنا چاہوں گا اس آیت کے خلاصے کے طور پر، کہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہی بات کہی کہ یہ اب ہم اس پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو اللہ پاک نے ان پر لعنت فرما دی ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کو آگے بڑھ کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور سچی محبت کا ثبوت دینا چاہیے۔ جہاں وہ حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، وہاں وہ حضور کی شریعت پر، حضور کی لائی ہوئی نماز پر، حضور کے لائے ہوئے نظام شریعت پر وہ باقاعدگی سے عمل کریں، تاکہ اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو جو ہے وہ کامیاب کر لیں۔